مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور ایک بار پھر A4U ٹی وی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ A4U ٹی وی کے تمام تر پیغامات سے آپ برکت پا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے واٹس ایپ پر ہر روز نئے سرمنز کی اپڈیٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ چینل کے لنک کو ضرور کلک کر کے A4U ٹی وی کے واٹس ایپ چینل کو فالو کیجئے تاکہ آپ کو ہر روز نئے سرمنز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے ان سیریز کی طرف جہاں پر ہم سبت کو پاک ماننے کی 35 ریزنز کو دریافت کر رہے ہیں، اور آج ہم سبت کو پاک ماننے کی 18ویں وجہ کو جانیں گے۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کے لوگ ہیں جن کو مختلف طرح کی شریعتوں کے بارے میں نہیں پتہ یا ان میں فرق نہیں معلوم، اور بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے اور جو خدا کی شریعت ہے وہ ایک ہی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس موسیٰ کی شریعت کو اور خدا کی شریعت کو بہت واضح طور پر الگ الگ ظاہر کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ موسیٰ کی شریعت کا جو تعلق ہے وہ خدا کی صلیب کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی شریعت ہے یعنی کہ 10 حکم، خداوند نے اس شریعت کو کبھی موقوف نہیں کیا۔ دیکھیں، وہ بات جو خدا نے خود اپنے منہ سے کہی ہو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور استثناء کے 4 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے یعنی کہ خدا کے 10 احکام یہ اس کی آواز ہیں۔ تو اگر یہ خدا کی آواز ہے تو ہمیں اس آواز کو آج سننا ہے۔ تو ان حکموں میں ایک بلاہٹ سبت کو پاک ماننے کی بھی ہے، جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے سبت کو پاک مانیں اور اس کے سبت کے دن کے آرام کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ ڈیئر ویورز، ہمیں اس چیز کی واضح سمجھ ہونی چاہیے کہ خدا کے قوانین اور موسیٰ کے قوانین اسی طرح الگ ہے جس طرح شمال جنوب سے الگ ہے۔ یہ دونوں شریعتیں ایک نہیں ہیں، اور بائبل مقدس خود اس چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ کلام مقدس میں موسیٰ کے قوانین اور خدا کے قوانین میں واضح فرق بیان کیا گیا ہے، لیکن سوال ہے کہ یہ دونوں قوانین، یہ دونوں شریعتیں کس طرح مختلف ہیں؟ تو اگر آپ اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں، and I'm sure کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ جس چیز کو خدا خود الگ ظاہر کرتا ہے، انسان پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اس کو اسی طرح الگ کرے جس طرح خدا خود کرتا ہے۔ آئیں اس چیز کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک ملک کے لیے اس کے آئین بہت ہی زیادہ اہم ہے، جیسے کہ خدا کی حکومت میں اس کے 10 حکم ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور خدا خود اس کی اہمیت کو عزیز رکھتا ہے۔ ایک ملک شاید اپنے معاہدے یا اپنی حیثیت کو تو بدل دے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے بنیادی آئین کو تبدیل نہیں کرتا، اور یہ 10 حکم جن میں سبت کا حکم بھی شامل ہے خدا کے بنیادی آئین ہے، جو خدا کی حکومت میں بے حد ضروری ہے اور کبھی نہیں بدلے جا سکتے۔ غور کیجئے کہ موسیٰ کے قوانین میں مقاصد اور ہدایات بیان کی گئی ہیں جنہیں بدلا جا سکتا ہے، لیکن خدا کے قوانین کبھی بھی بدلے نہیں جا سکتے۔ فرض کیجئے کہ جو حکم یہ ہے کہ تو چوری نہ کرنا یا تو قتل نہ کرنا، تو کیا خدا ان حکموں کو بدل سکتا ہے؟ اس طرح کہ تو چوری کر لینا، یا اس طرح کہ نہیں اس دن چوری کر لینا، یا چل اس دن نہیں چوری کرنا؟ نہیں، خدا ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ وہ سچا ہے، راست ہے، عدل اور انصاف کا خدا ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو سبت کا دن ہے اس کو اسی دن پاک ماننا چاہیے۔ جو خدا کی شریعت میں لکھا ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ آئیں اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیسے خدا کے قوانین اور موسیٰ کے قوانین الگ الگ ہیں، یا بائبل مقدس ان کو کس طرح الگ ظاہر کرتی ہے۔ پہلی بات، ہمیں اس چیز کی واضح سمجھ ہونی چاہیے کہ خدا کے جو قوانین تھے وہ خدا نے خود کہے، اور جو موسیٰ کے قوانین تھے وہ موسیٰ نے کہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے حوالہ جات کو ضرور پڑھیے۔ جو خدا کے قوانین تھے وہ خدا نے لکھے، اور جو موسیٰ کے قوانین ہیں وہ ایک لکھی ہوئی دستاویز ہے۔ خدا کے قوانین یعنی کہ جو 10 حکم ہیں وہ
पत्थर की 2 लोहों पर लिखे गए, जबकि मूसा के कवानीन जो थे वो किताब में लिखे गए। याद रखें कि जो खुदा की शरीयत है यानी कि 10 अहकाम वो अहद के संदूक के अंदर रखे गए, जबकि जो मूसा के कवानीन है वो अहद के संदूक के साथ रखे गए। और बहुत अहम बात, खुदा के कवानीन हमें कामिल करते हैं, जबकि मूसा के कवानीन हमें कामिल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि खुदा के कवानीन हमेशा तक कायम रहेंगे और मूसा के कवानीन सलीब पर कीलों के साथ चढ़ दिए गए थे। गौर कीजिए कि मत्ती की अंजील खुद इस चीज़ की वजाहत करती है कि जो खुदा की शरीयत है यीशु मसीह ने उसको कभी रद्द नहीं किया, वो शुरू से थे और वो हमेशा रहेंगे। जबकि मूसा के कवानीन इफिसियों के दूसरे बाब 15वीं आयत में ये जानने को मिलता है कि उनको यीशु ने मौकूफ कर दिए, जो कि मूसा की शरीयत थी, और खुदावन ने अपनी शरीयत को बुजुर्गी दी और उसको काबिल ताज़ीम बनाया। इसलिए हम पर भी फर्ज है कि हम इन हुक्मों पर अमल करें। और जबकि मूसा के कवानीन थे उनको यीशु मसीह ने हमारे रास्ते से हटा दिए। और आज जिस गुनाह भरी दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ पर जंगें हैं, जहाँ पर काल है, जहाँ पर लड़ाइयाँ हैं और गुनाह बेहद बढ़ रहा है, जहाँ पर हमारी औलाद नाफरमान हो रही है, जहाँ पर इंसान गुनाह पर गुनाह करी जा रहा है और खुदा से बहुत दूर होता जा रहा है, ऐसे वक्त में खुदा के जो कवानीन हैं वो हमें गुनाह के मुतालिक तालीम देते हैं। और जो मूसा के कवानीन थे वो गुनाह की बदौलत दिए गए। तो मेरे अजीजों, आज हमने ये देखा कि कैसे कलाम मुकद्दस इन हवालाजात के ज़रिए हमें एक वाज़ेह फ़र्क बयान कर रही है कि खुदा के कवानीन और मूसा के कवानीन अलग अलग हैं, इनमें फ़र्क है। और खुदा के कवानीन कभी भी रद्द नहीं किए गए, खुदावन ने कभी उनको मौकूफ़ नहीं किया, वो अज़ल से थे और अब तक रहेंगे। और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करें, जिनमें से एक हुक्म ये है कि तू याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना। इसलिए आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आए इन हुक्मों को, जो खुदा की शरीयत है, खुदा के कवानीन है, हम भी अपनी ज़िंदगी में इनको रद्द ना करें, क्योंकि ये खुदा ने खुद लिखे और यीशु मसीह ने खुद इन पर अमल भी किया। इसलिए हमें भी खुदावंद के सिर्फ एक हुक्म पर नहीं बल्कि उसके 10 हुक्मों पर अमल करना है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आप इन हुक्मों पर अमल करते हैं तो आप खुदावंद की नज़दीकी में ज़रूर बढ़ेंगे और उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में जानेंगे। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इन वीडियोस को A4U TV चैनल के प्लेटफॉर्म से देखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इनसे बरकत पा रहे हैं और सब्बत को पाक मान रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और हम फिर मिलेंगे सब्बत को पाक मानने की 19वीं वजह के साथ। इसलिए स्टे अपडेटेड और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।